رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد کریں، آئیں دعا یاد کریں، آئیں دعا یاد کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام مقبول دعائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بھی ایک دعا کا معنی و مفہوم اور اس میں کس چیز کے حوالے سے ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، کس چیز کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مقبول دعا۔ آج کی جو دعا ہے وہ بڑی پیاری دعا ہے اور کثرت سے پڑھی جانے والی دعا ہے۔ وہ دعا کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ کنز العرفان: اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ آیت کے اس والے حصے سے معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں دل کا ایک خاص مقام ہے، جس کا گمراہی اور ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، خون کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے، کہ اگر دل صاف ہوگا تو اس کی برکت سے ظاہر بھی صاف ہو جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، دل کی پاکی انسان کے لیے بہت مفید اور اہم ہے۔ انسانی جسم میں اگر ہم دل کی بات کریں تو جذبات کا مرکز، خواہشات کا محور اور گردش خون کا برقرار رکھنے والا عضو ہے، اور یہ انسان کے جسم میں بہت زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دل بہت سارے کام کرتا ہے اور انسانی جسم میں دھڑکتا رہتا ہے۔ جس دن یہ دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اس دن انسان بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، دل ہی انسان کی خواہشوں کا گہوارہ ہے۔ جب کوئی خواہش دل میں آتی ہے تو احساس بن جاتی ہے۔ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے یا کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ سب دل کا کھیل ہے۔ دل جس طرح سے جسمانی کام کرتا ہے، خون کی گردش وغیرہ، ویسے ہی روحانی کام بھی کرتا ہے۔ انسان کا سکون دل ہی تو پاتا ہے، اور جب انسان غلط کام کرتا ہے تو دل ہی گھبراتا ہے، نیکی پر مطمئن اور گناہ پر دل مطلع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے گناہ کی پہچان بھی دل ہی کے ذریعے ہی کرائی ہے، اور فرمایا کہ دل میں جو کھٹکے وہ گناہ ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھی عادتوں کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دل کی بات، دل کتنا اہم ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، دل کی بھی کئی حالت ہوتی ہیں۔ دل کی سب سے اعلیٰ حالت تو یہ ہے کہ وہ پاک صاف، نفسانی خواہشات سے دور، محبت الہی میں مستغرق اور رضائے الہی کا طلبگار ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اعلیٰ حالت کے مقابلے میں دل کی بدتر حالت یہ ہے کہ یاد خدا سے غافل، نفسانی خواہشات کا شکار، حلال و حرام کی تمیز سے بے پرواہ اور گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ دل مختلف خیالات کا مرکب ہوتا ہے، جس میں شیطان دنیاوی لذتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ دیکھ لوگ کتنے مزے، عیش اور مستیوں میں مگن ہیں، اور تم خواہ خواہ عبادت کی مشقتوں میں خود کو برباد کر رہے ہو۔ اور فرشتہ یاد دلاتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آیت کے اس حصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھین لی جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جی ہاں ناظرین، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا، خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ وہ دعا کون سی دعا ہے؟ یہ دعا ہے، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت کے اس حصے میں قیامت کے دن کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے، جس دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن سختیوں اور حساب و کتاب سے نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جس کا دل ہدایت کے نور سے روشن ہوگا، گمراہی اور ہر قسم کی برائی سے سلامت ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ مسلمان جو مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اور وہ اولاد اس کے لیے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمان کو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی بند ہو جاتے ہیں۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور تیسرا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ دعا تھی جو ہمیں مانگنی چاہیے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور FGN چینل کے ناظرین، یہ دعاؤں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان کو سمجھا کیسا جائے؟ جیسا کہ ہمارا سلسلہ آتا ہے مقبول دعائیں، آپ اس کو بھی دیکھیں، اس کے ذریعے سمجھیں۔ مزید یہ ہے کہ آپ کتابوں میں دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں، اور اس کے ملنے والے جو ایسے تربیتی مدنی پھول ہیں اس کو بھی آپ سمجھیں، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں ان کے اندر کیا چیز مانگی گئی ہے، کس انداز میں وہ دعا کی گئی ہے، اس انداز کو بھی پڑھیں، اور اس مانگنے کے یعنی طلب کرنے کے سوال کو بھی سمجھیں، تو انشاءاللہ الکریم یوں دعا اگر آپ مانگیں گے تو مانگنے کا لطف بھی آئے گا، اور انشاءاللہ الکریم جب سمجھ کر مانگیں گے
تو پھر ایک وہ رکت بھی الگ ہوگی۔ دعاؤں کو سمجھنے کے لیے ہمارا سلسلہ یہ مقبول دعائیں آپ دیکھتے رہیں۔ آج کی دعا مکمل ہوئی، آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام مقبول دعائیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد کریں۔